اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دستور رہا ہے پچھلی کئی ہفتوں سے، میں آپ کی خدمت میں احادیث و ارشادات معصومین علیہ السلام لے کے حاضر خدمت ہوتا رہا ہوں۔ اس ہفتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور معصومین کے کرم سے مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی اور میں آپ کی خدمت میں دوبارہ احادیث و اقتباسات لے کے حاضر خدمت ہوا، اور میں بدستور آپ سے آپ کی دعاؤں کا متمنی ہوں۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ مومنین کرام، آج کا اقتباس کتاب کمال الدین و تمام النعمہ کی جلد دوم سے صفحہ نمبر 407 باب 41، جس کا سر ورق ہے جناب نرجس خاتون یعنی کہ والدہ ہے امام قائم علیہ السلام کے بارے میں روایات، جن کا نام ملکہ بنت یشوع بن شاہ قیصر تھا۔ حدیث نمبر 1، بیان کیا مجھ سے محمد بن علی بن خاتم نوفلی نے، ان سے ابو عباس احمد بن عیسیٰ وشاہ بغدادی نے، ان سے احمد بن طاہر قمی نے، ان سے ابو الحسین محمد بن بحر شیبانی نے کہ میں سن 286 ہجری میں کربلا معلیٰ گیا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غریب نواسے کی زیارت کی۔ وہاں سے پلٹ کر مدینہ منورہ آیا اور مقابر قریش کا رخ کیا۔ گرمی سخت تھی، آسمان تپ رہا تھا، اور جب میں وہاں سے روضہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس پہنچا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور رحمت و مغفرت سے بھری اور گری ہوئی تربت کی خوشبو ناک تک پہنچی تو آنسو بہاتا اور فریاد کرتا ہوا دوڑ کر تربت پر منہ رکھ دیا۔ جب ذرا آنسو تھمے اور آہ و زاری رکی تو میں نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ ایک مرد بزرگ ضعیف العمر، جن کی کمر خمیدہ تھی، کاندھے کمان بن گئے تھے، ہتھیلیوں اور پیشانی پر گٹھے پڑے ہوئے تھے، وہ قبر کے پاس بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، آپ کے اس چچا کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ دونوں آقاؤں نے علوم مخفیہ اور اسرار غیب اس کے حوالے کیے ہیں، اور یہ شرف سوائے سلمان کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، مگر آپ کا چچا اب مدت حیات پوری کر چکا ہے، عمر عزیز اختتام کو ہے، مگر اہل ولایت میں کوئی شخص ایسا نہیں ملا جسے یہ علوم حوالے کر سکوں۔ میں نے کہا کہ اے نفس، میں مسلسل طلب علم کے لیے سرگرداں رہا اور مشقت برداشت کی، اب تیری ملاقات اس مرد بزرگ سے ہوئی ہے جس سے ایک ایسا لفظ صادر ہوا ہے جو اس کے علمی وسعت اور اعلیٰ معرفت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سوچ کر میں فوراً اس سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا، اے شیخ، وہ دونوں آقا کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، وہی دو ستارے جو سرمرائے کی خاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے شرف محبت حاصل ہے اور دونوں آقاؤں کی امامت و وراثت کی منزلت سے واقف اور ان کے آثار و علوم کا متلاشی ہوں، نیز ان کے اسرار کی حفاظت میں اپنی جان لگائے ہوئے ہوں۔ اس نے کہا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو مجھے دکھاؤ کہ ناقلین اخبار سے کیا کیا روایت تمہارے پاس ہے۔ میں نے سب کچھ دکھا کے اسے مطمئن کر دیا تو اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ پھر بولا، اب سنو، میں بشر بن سلیمان بردہ فروش حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے ہوں، اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کا دوستدار ہوں اور سرمرائے میں ان کا پڑوسی ہوں۔ میں نے عرض کیا، برائے مہربانی جو واقعات و حالات آپ نے دیکھے ہیں ان سے اپنے بھائی کو بھی آگاہ کر دیں۔ بشر نے کہا، میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے شریعت کی باریکیاں سمجھا دی تھیں، اس کی بنا پر میں خرید و فروخت میں بڑی احتیاط سے کام لیتا تھا، جہاں شبہ ہوتا اس سے پرہیز کرتا، یہاں تک کہ مجھے اس سلسلے میں کافی مہارت حاصل ہو گئی اور حلال و حرام کو بخوبی سمجھنے لگا۔ ایک شب میں اپنے گھر میں تھا، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو دق الباب ہوا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کافور خادم ہے۔ اس نے کہا، میرے مولا حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے تم کو بلایا ہے۔
میں نے اپنے کپڑے پہنے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ امام اپنے فرزند ابو محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور ان کی بہن حکیمہ سے گفتگو فرما رہے ہیں جو پردے کے پیچھے تھیں۔ جب میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، اے بشر، تم انصار کی اولاد میں سے ہو اور ہماری محبت و دوستی ہمیشہ تم لوگوں میں رہی ہے، یہ برابر تمہاری میراث چلی آئی ہے اور تم ہم اہل بیت کے معتمدین میں سے ہو۔ میں ایک خاص فضیلت کے لیے تمہیں منتخب کرتا ہوں جس سے ہمارے شیعوں اور دوستوں پر تم سبقت لے جاؤ گے، اور وہ راز کی بات ہے، وہ یہ کہ ایک کنیز کی خریداری کے لیے تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک خط رومی زبان اور رومی خط میں لکھ کر اس پر مہر لگائی اور 220 اشرفیاں کپڑے میں بندھی ہوئی نکالیں اور فرمایا کہ یہ لو اور بغداد چلے جاؤ، فرات کے کنارے پہنچنا، وہاں دن چڑھے چند کشتیاں اسیروں کی آئیں گی جن میں تم کنیزیں دیکھو گے، وہاں دن چڑھے چند کشتیاں اسیروں کی آئیں گی جن میں تم کنیزوں کو دیکھو گے۔ ان کی خریداری کے واسطے بہت سے سرداران بنی عباس کے وکیل اور کچھ جوانان عراق جمع ہوں گے۔ تم دور سے اس شخص پر جس کو عمر بن یزید نخاس کہتے ہیں نگاہ رکھنا اور دن بھر انتظار کرنا یہاں تک کہ وہ ان صفات کی کنیز خریداروں کے سامنے پیش کرے جو 2 جامہ ریشمی پہنے ہوگی، اور خریداروں کے سامنے پیش ہونے سے انکار اور ان کے دیکھنے اور ہاتھ لگانے سے منع کرتی ہوگی۔ باریک پردے سے رومی زبان میں اس کو تم یہ کہتے ہوئے سنو گے کہ ہائے کیسی مصیبت ہے جو میری پردہ دری کی جاتی ہے۔ اس کی عفت اور پاک دامنی کی یہ صورت دیکھ کر ایک خریدار 300 دینار میں اس کو لینا چاہے گا، جس پر وہ عربی زبان میں کہے گی کہ کیوں اپنا مال ضائع کرتا ہے۔ اگر تو حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی مملکت و حشمت بھی لے کر آئے تو بھی تیری طرف مجھ کو رغبت نہیں ہو سکتی۔ اس وقت بردہ فروش یعنی کہ عمر بن یزید کہے گا کہ تم کو بیچنا تو ضروری ہے، پھر تمہارے متعلق کیا کیا جائے؟ وہ جواب دے گی، جلدی نہ کرو، میرا وہ خریدار آنے والا ہے جس کی دیانت و وفاداری پر مجھ کو اعتماد ہے۔ اے بشر، یہ سنتے ہی تم عمر بن یزید کے پاس جانا اور کہنا کہ میرے پاس اشراف میں سے ایک کا خط ہے جو انہوں نے رومی زبان اور رومی خط میں لکھا ہے، اور اس میں اپنے کرم و سخا و عطا کا ذکر ہے۔ یہ خط لو اور اس کنیز کو دے دو تاکہ وہ صاحب خط کے اخلاق اور اوصاف کو غور سے سمجھ لے۔ اگر راضی ہوگی تو خریداری کے لیے میں ان کی طرف سے وکیل ہوں۔ بشر بن سلیمان نخاس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا ابو الحسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے حکم کی تکمیل کی اور سب کچھ وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا۔ جب ان خاتون نے وہ خط لے کر دیکھا اور پڑھا تو بہت روئیں اور عمر بن یزید سے کہا کہ جن کا یہ خط ہے ان کے ہاتھ مجھ کو فروخت کر دو، اور قسمیں کھائیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی۔ اس کے بعد دیر تک قیمت کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی، یہاں تک کہ اسی رقم پر معاملہ طے ہو گیا جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے میرے سپرد کی تھی۔ میں قیمت ادا کر کے بغداد میں اپنے قیام گاہ پر ان کو ساتھ لے گیا۔ وہ نہایت خوش و مسرور تھیں اور بار بار اس خط کو بوسے دیتی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں نے تعجب سے کہا کہ تمہارے نزدیک اس خط کی اتنی قدر و قیمت ہے، حالانکہ لکھنے والے کو جانتی بھی نہیں ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے عاجز، اے انبیاء کی اولاد اور اوصیاء کے بلند مرتبے کی کم معرفت رکھنے والے، ذرا دل سے متوجہ ہو کر کان لگا کر میرے حال سن لے۔ میں ملکہ دختر یشوع بن قیصر شاہ روم ہوں۔ میری والدہ شمعون بن صفا کی اولاد میں سے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے۔ میں ایک عجیب امر کی خبر دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت میں 13 سال کی ہوئی تو میرے دادا قیصر نے اپنے بھتیجے سے میرا عقد کرنا چاہا۔ محل میں نسل حواریین اور علماء نصارہ سے 300 بزرگوار کو، صاحبان قدر و منزلت سے 700 اشخاص کو، عمراء لشکر اور سرداران قبائل سے 4000 افراد کو جمع کیا۔ ایک تخت جواہر سے مرصع جو اس نے اپنے بادشاہی کے زمانے میں تیار کرایا تھا، اس کو 40 پایوں پر نصب کیا۔ بتوں کو سلیبوں کے بلند مقامات پہ رکھا گیا۔ اس تخت پر اپنے بھتیجے کو بٹھایا۔ جس وقت پادریوں نے پڑھنے کے لیے انجیل ہاتھوں میں اٹھائی، صلیبیں سرنگوں ہو گئیں، بت زمین پر گرنے لگے، تخت کے پائے ایسے شکستہ ہوئے کہ زمین پر آ گرے، دولہا بھی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر پادریوں کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئے، ان کے جوڑ و بند کانپنے لگے، اور سب سے بڑے پادری نے میرے دادا سے کہا کہ اے بادشاہ، اس کام سے ہمیں معاف رکھ۔
جس کی وجہ سے نحوستیں نمایاں ہوئیں جو دین عیسیٰ اور مذہب ملکانی کی زوال کی علامات ہیں۔ میرے دادا نے بھی اس کو فعل بد سمجھا اور حکم دیا کہ دوبارہ تخت وغیرہ لگائے جائیں اور بجائے اس بدقسمت لڑکے کے اس کے دوسرے بھائی سے عقد کر دیا جائے۔ چنانچہ نئے سرے سے تیاری ہوئی اور دوسرا لڑکا تخت پر بیٹھا۔ انجیل کا پڑھنا شروع ہوا تھا کہ پھر وہی صورتحال پیش آئی اور وہی نحوست رونما ہو گئی، مگر کسی نے اس راز کو نہ سمجھا کہ جو کچھ ہوا وہ ان بھائیوں کی نحوست نہیں بلکہ ایک خاص سردار کی سعادت کا اثر ہے۔ بالآخر سب لوگ متفرق ہو گئے۔ میرا دادا حرم سرا میں آ گیا اور خجالت کی وجہ سے پھر باہر نہ نکلا۔ میں جب رات کو سو گئی تو خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ تشریف لائے اور نور کا منبر جو بلندی میں آسمان سے مقابلہ کر رہا تھا قصر شاہی میں اسی جگہ نصب کیا گیا جہاں میرے دادا نے اپنا تخت نصب کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے ماں اپنے وصی اور داماد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے اور ان کے فرزندوں کے جو امام ہیں محل کو اپنے نور سے منور فرمایا۔ جناب حضرت عیسیٰ از روح تعظیم و اجلال خاتم الانبیاء کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، ان سے گلے ملے۔ جناب رسول خدا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی طرف اشارہ کر کے جو ان کے بیٹے ہیں اور جن کا یہ خط ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے روح اللہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے اس فرزند کے لیے آپ کے وصی شمعون کی دختر ملیکہ کی خواستگاری کروں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ خاتم الانبیاء دونوں جہاں کا شرف تمہارے واسطے لے کر آئے ہیں، یہ رشتہ کرو اور رحم آل محمد سے اپنے رحم کو ملا دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد جناب رسول خدا منبر پر تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے میرا عقد کیا، جس کے گواہ فرزندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حواریین ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب میں اس خواب سے بیدار ہوئی تو جان کے خوف سے کسی سے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا اور اپنے دل میں رکھا، مگر ابو محمد کی محبت روز بروز میرے دل میں بڑھتی گئی۔ صبر و قرار جاتا رہا، یہاں تک کہ کھانا پینا حرام ہو گیا، چہرہ متغیر اور جسم لاغر ہو گیا۔ مملکت روم کا کوئی طبیب ایسا باقی نہ رہا جس کے علاج کے لیے میرے دادا نے بلایا نہ ہو، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تب مایوس ہو کر میرے دادا نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے دل میں دنیا کی جو کچھ بھی خواہش و آرزو ہو وہ بیان کر تاکہ اس کو پورا کروں۔ میں نے جواب دیا کہ میرے دل میں اب کوئی خواہش نہیں، صحت سے نا امید ہوں۔ ہاں، اگر آپ ان مسلمان قیدیوں کو جو آپ کے قید خانے میں مقید ہیں آزاد کر دیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی مادر گرامی مجھ کو شفا عطا فرمائیں۔ یہ سن کر میرے دادا نے ان قیدیوں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ جب ایسا ہوا تو میں نے بھی کچھ صحت کا اظہار کیا، کچھ کھانا بھی کھایا، جس سے دادا کو خوشی ہوئی۔ 4 راتوں کے بعد میں نے یہ خواب دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور حضرت مریم علیہ السلام بھی ماں ہزاروں حوران بہشت کے تشریف لائی ہیں۔ مجھ سے حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے شوہر ابو محمد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ مادر گرامی ہے۔ یہ سن کر میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور رو رو کر یہ شکایت کی کہ ابو محمد مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فرزند ابو محمد تیری ملاقات کو نہیں آئے گا کیونکہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے اور دین نصارہ پر ہے۔ میری بہن مریم علیہ السلام بھی تیرے دین سے بیزار ہیں۔ اگر تو چاہتی ہے کہ حق تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام تجھ سے خوش ہوں اور تو میرے فرزند ابو محمد سے ملنے کی خواہش مند ہے تو کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد الرسول اللہ۔ جب میں نے یہ کلمات طیبہ زبان پہ جاری کیے تو ان معظمہ نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا، مجھے تسلی دی اور فرمایا کہ اب ابو محمد سے ملاقات کی منتظر رہو، میں اسے تمہاری طرف بھیجتی ہوں۔ جب میں یہ خواب دیکھ کر اٹھی تو کہہ رہی تھی کہ ہائے ابو محمد سے ملاقات کا شوق کب پورا ہوگا۔ رات ہوئی تو خواب میں انہوں نے شرف زیارت سے مشرف فرمایا۔ میں نے کہا اے میرے محبوب، آپ نے مجھے اسیر محبت کر کے کیوں جدا اختیار کی ہوئی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ تم مشرکہ تھیں، اب مسلمان ہو گئی ہو، لہٰذا ہر شب برابر آتا رہوں گا یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ مجھے اور تمہیں بظاہر یکجا فرمائے۔ چنانچہ اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری جو حضرت کو خواب میں نہ دیکھا ہو۔ بشر بن سلیمان نے پوچھا
آپ اسیروں میں کیسے شامل ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک شب کو ابو محمد نے مجھے یہ خبر دی کہ تمہارے دادا فلاں روز مسلمانوں کی طرف لشکر بھیجنے والے ہیں اور خود بھی پیچھے جائیں گے، تم بھی اس طرح اپنا حلیہ تبدیل کر کے کہ کوئی نہ پہچانے، کنیزوں خدمت گزاروں میں پوشیدہ شریک ہو کر اپنے دادا کے پیچھے روانہ ہونا اور فلاں راہ سے چلنا۔ جب وہ وقت آیا تو میں نے ایسا ہی کیا۔ چلتے چلتے مسلمانوں کی جاسوس جماعت نے ہمیں دیکھ لیا اور گرفتار کر کے لے گئے۔ آخرکار یہ ہوا جو تم دیکھ رہے ہو، اور اس وقت تک سوائے تمہارے کسی کو نہ معلوم ہو سکا کہ میں شاہ روم کی دختر ہوں۔ ایک بوڑھے شخص نے جس کے حصے میں آئی تھی میرا نام پوچھا تو میں نے نرجس بتایا، جس پر اس نے کہا کہ یہ تو کنیزوں کا سا نام ہے۔ اس کے بعد بشر بن سلیمان نے کہا کہ تعجب ہے کہ تم اہل فرنگ ہو مگر عربی خوب جانتی ہو۔ جواب دیا کہ میرے دادا کو مجھ سے بہت محبت تھی اور یہ چاہتا تھا کہ مجھے آداب حسنہ سکھائے، اس لیے اس نے ایک ایسی معلمہ کو میرے واسطے مقرر کیا جو فرنگی اور عربی جانتی تھی۔ وہ صبح و شام آتی اور عربی زبان کی تعلیم مجھے دیتی تھی، یہاں تک کہ میں خوب عربی بولنے لگی۔ بشر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں ان معظمہ کو سرمراہ یعنی سامراہ لے کر آیا، حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ خدا نے دین اسلام کی عزت اور دین نصارہ کی ذلت اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کس طرح تم کو دکھائی۔ انہوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، میں اس بات کو کیا بیان کر سکتی ہوں جس کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، ان دو صورتوں میں سے کون سی صورت تم کو پسند ہے؟ 10,000 دینار تم کو دوں یا شرافت ابدی کی بشارت دوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں مال کی خواہش مند نہیں ہوں بلکہ شرف کی خوشخبری چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو بشارت ہو ایک ایسے فرزند کی جو مشرق و مغرب کا بادشاہ ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جب یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ فرزند کس سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کس سے فلاں رات فلاں شہر میں فلاں سن میں روم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے تمہاری خواستگاری کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح اور ان کے وصی سے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ کس کے ساتھ تمہارا عقد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے وصی نے کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے فرزند ابو محمد کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو پہچانتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جس شب سے ان کی والدہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے ہاتھ پر ایمان لائی ہوں، وہ ہر رات مجھے دیکھنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خادم کافور کو طلب فرمایا اور کہا کہ جاؤ میری بہن حکیمہ کو بلا لاؤ۔ وہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ کنیز ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے گلے سے لگایا اور بہت مہربانی سے پیش آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے دختر رسول، اس کو اپنے گھر لے جاؤ اور واجبات و سنن کی تعلیم دو۔ یہ ابو محمد کی زوجہ اور صاحب الزمان علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔